السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ایک یتیم لڑکی کی کہانی ہے۔ آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام ہادیہ ہے۔ میں اپنی ماں کے ساتھ گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ میرا باپ کافی عرصہ پہلے ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ امی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جایا کرتی اور میں سارا دن گھر میں بیکار پڑی رہتی تھی۔ جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو امی نے مجھے ایک امیر شخص کے گھر ملازمہ رکھوا دیا۔ اب میں صبح سے لے کر شام تک ان کے گھر کام کرتی، جس کے بدلے مجھے 2 وقت کا کھانا اور 4,000 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ اس آدمی کی بیوی مر چکی تھی اور وہ ایک بڑے بنگلے میں اپنی جوان بیٹی کے ساتھ اکیلا رہتا تھا۔ دن کے وقت وہ دفتر چلا جاتا اور شام کو اس کے گھر آنے تک میں ساری صفائی کر کے کھانا وغیرہ بنا چکی ہوتی۔ تب تک اس کی بیٹی بھی یونیورسٹی سے واپس آ جایا کرتی تھی۔ جب وہ باپ بیٹی کھانا کھا لیتے تو میں برتن سمیٹ کر گھر واپس آ جاتی۔ زندگی اسی روٹین سے چل رہی تھی۔ ایک دن میں دوپہر کے وقت بنگلے کی صفائی کر رہی تھی تو مالک اچانک گھر آ گیا۔ میں پریشان ہو گئی کیونکہ وہ ہمیشہ شام کے وقت ہی گھر واپس آیا کرتا تھا۔ وہ مجھے غور سے دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ میں نے انگلیوں پر گنتے ہوئے بتایا، 16 سال۔ پھر کہنے لگا کہ پانی لے کر میرے کمرے میں آؤ۔ میں نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی، گلاس اٹھایا اور اس کے پیچھے کمرے میں چلی گئی۔ وہ قمیض اتار کر صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ مجھے دیکھا تو ٹانگیں سمیٹ لیں اور مجھے کہنے لگا، صوفے پر بیٹھ جاؤ اور میرے پاؤں دباؤ۔ میں گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کے پاس صوفے کے پاس بیٹھ کر اس کے پاؤں دبانے لگی۔ اس نے پوچھا کہ ہر مہینے مجھ سے کتنے پیسے لیتی ہو؟ میں نے کہا 4,000۔ پھر بولا، اگر میں تمہاری تنخواہ 12,000 کر دوں تو کیسا رہے گا؟ میں نے کہا، صاحب جی جیسی آپ کی مرضی۔ پھر کہنے لگا کہ تم کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا، جی بتائیں کون سا کام کرنا پڑے گا؟ تو کہنے لگا کہ تمہیں میری بیوی بن کر رہنا پڑے گا۔ اس کی بات سن کر میرا حلق خشک ہو گیا اور میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی بیوی کیسے بن سکتی ہوں؟ میں تو آپ کی بیٹی سے بھی چھوٹی ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگ پڑا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا اور گلاس میں پانی ڈال کر پینے لگا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ ہم نے کون سا شادی کرنی ہے؟ شادی کے بغیر بھی تو تم میری بیوی بن سکتی ہو نا۔ مجھے اس کی بات ناگوار گزری مگر میں خاموش رہی۔ اس دن اس نے مجھے کوئی کام نہ کرنے دیا، سارا دن اپنے پاس بٹھا کر جسم دبواتا رہا۔ میں تو حکم کی غلام تھی، جیسے وہ کہتا میں نے وہی کرنا تھا۔ پھر اس کی روٹین بن گئی۔ وہ روزانہ دوپہر کو جلدی گھر آ جاتا اور اپنی بیٹی کے یونیورسٹی سے واپس آنے تک بہانے بہانے سے مجھے اپنے پاس بلاتا اور مجھ سے جسمانی تعلق قائم کرنے کے لیے آمادہ کرتا رہتا۔ میں نے کئی بار اس ملازمت کو چھوڑنے کا سوچا، لیکن گھر کے حالات دیکھ کر خاموش ہو جاتی اور جو سکون مجھے یہاں میسر تھا شاید کسی اور جگہ نہ ملتا، کیونکہ پوچھ تاچھ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے چپ چاپ اس بنگلے میں کام کرتی رہی۔ ایک دن میں صبح سو کر اٹھی تو امی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ میں نے ان کو مشکل سے ناشتہ کروایا اور کام پر چلی گئی اور سارا دن امی کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ اس دن کے بعد میری ماں بستر پر لگ کر رہ گئی اور گھر کے سارے اخراجات میرے کمزور کندھوں پر آ گئے۔ دوسری طرف اس آدمی کا تقاضا بڑھتا جا رہا تھا اور اب میرے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس لیے ایک دن میں نے اپنی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے مالک کی بات مان لی، کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور اس کو جوان جسم کی۔ اس لیے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ خاموش معاہدہ کر لیا۔ وہ اکثر دوپہر کو جلدی گھر آ جاتا اور میرے ساتھ دل بہلا کر واپس چلا جاتا۔ بدلے میں مجھے میری ضرورت سے بھی زیادہ پیسے مل جاتے۔ میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے آگے میرے لیے کون سی مصیبتیں تیار ہیں۔ بار بار جسمانی عمل دہرانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں حاملہ ہو گئی، لیکن چونکہ میری عمر کچھ زیادہ نہیں تھی اس لیے کچھ مہینے تو مجھے سمجھ نہ آئی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ میرا پیٹ واضح ہونا شروع ہو گیا اور میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی۔ میری بیمار ماں تو اس قابل نہیں تھی کہ مجھ پر توجہ دیتی یا میرے جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھ سکتی، لیکن ایک دن میرا یہ جرم پکڑا گیا۔ میں کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ مالک کی بیٹی اس دن یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ وہ میرے پاس کھڑی کام کا جائزہ لے رہی تھی کہ اچانک مجھے کہنے لگی، ہادیہ تم نے شادی کب کی اور اس بارے میں بتایا بھی نہیں؟
میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی اور جلدی سے کہا کہ نہیں، ابھی تو میری شادی نہیں ہوئی۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارے پیٹ میں کیا ہے؟ اس کی یہ بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے بھی کبھی کبھی شک ہوتا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے، لیکن معاملہ حقیقت میں اس حد تک چلا گیا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ باجی مجھے کہنے لگی، دیکھو ہادیہ، میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں سارا دن یہی چیزیں پڑھتی ہوں، اس لیے مجھ سے جھوٹ مت بولو اور صاف صاف بتاؤ کہ یہ معاشرہ کیا ہے۔ میرا جسم کانپ رہا تھا اور ٹھنڈے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میں قسمیں کھا رہی تھی کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اپنے چہرے کی رنگت دیکھو اور جھوٹ مت بولو اور بتاؤ کہ یہ تمہارے پیٹ میں کس کا بچہ ہے۔ میں رونے لگی تو اس کو ترس آ گیا، تو اس نے آگے بڑھ کر مجھے دلاسا دیا اور پانی پلایا۔ جب میں خاموش ہو گئی تو وہ مجھے اپنے ساتھ ہاسپٹل لے کر گئی اور میری رپورٹ نے سب کچھ واضح کر دیا۔ اب میں بہت ڈر گئی تھی اور مجھ سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں باجی نے مجھے بہت حوصلہ دیا اور گھر واپسی پر اس کے بار بار اصرار کرنے پر میں نے اس کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تمہارا ہی بھائی یا بہن ہے، اور شروع سے آخر تک ہر بات کھول کر بیان کر دی۔ میری بات سن کر اس کو چپ لگ گئی۔ ظاہر ہے ہر لڑکی کی طرح وہ بھی اپنے باپ کو اپنا ہیرو سمجھتی ہوگی، اس لیے میرے منہ سے اپنے باپ کے کرتوت سن کر وہ بہت اپسیٹ ہو گئی۔ بظاہر وہ مجھ سے 5 سال ہی بڑی تھی، لیکن پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی تھی۔ اس نے مجھے اگلے دن سے کام پر آنے سے منع کر دیا اور کافی پیسے دے کر گھر بھیج دیا۔ پھر اس نے مجھے ہاسپٹل داخل کروا کر میرا مکمل علاج کروایا، اور جس دن مجھے ہاسپٹل سے چھٹی ہوئی اس دن اس نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے اپنے باپ کے لیے معافی مانگی، تو میں اس عظیم بیٹی کے گلے لگ کر رو پڑی جو بہت امیر خاندان کی اعلیٰ ظرف بیٹی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔